الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 81واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرمائیں وہ یا قرآن ہے یا حدیث ہے، اور ان دونوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور نجد سے اٹھنے والے فتنے کو قرن شیطان قرار دیا ہے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ آج یہ دونوں گروہ زمین دنیا پر موجود دونوں قبلوں پر قابض ہیں۔ صہیونی ٹولہ عملی طور پر یروشلم پر قابض ہے اور نجدی ٹولہ عملی طور پر مکہ پر قابض ہے، اور دونوں کی حالت یہ ہے کہ دونوں سود خور ہیں اور دونوں اپنی الہامی کتابوں سے دغا کرنے والے ہیں۔ ان کی ایک نہیں دو نہیں کئی مثالیں دنیا والے جانتے بھی ہیں، اور اس حقیر نے پہلے بھی عرض کر رکھی ہیں کہ ان دونوں فتنوں سے جان چھڑانا ہم سب کے لیے لازم ہے۔ اس کے لیے جتنی بھی کوشش ہو سکے، ہاتھ سے، زبان سے، قلم سے، یا چلو دل میں تو ان کو برا سمجھیں کہ جن کو رسول اللہ نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور قرن شیطان قرار دیا، ان کی حقیقتیں چلیں ہم اپنے آل اولاد کو تو بتا سکیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ملک پاکستان، اس پاکستان کے مفتی اعظم یا مکہ کے مفتی اعظم، ان سے جب پوچھا جائے کہ جب سود خوری حرام ہے، منع ہے، ممنوع ہے، ناجائز ہے، تو پھر کیوں سعودیہ سمیت دنیا بھر کے تمام مسلمان ممالک میں بیت المال کے ہوتے ہوئے بینکنگ کا نظام جاری کیا گیا؟ ایسے ہی یہ جو یروشلم پر صہیونی ٹولہ قابض ہے، ان کے ہاں بھی تو کامن ویلتھ اور بیت المال کا تصور موجود تھا اور ہزارہا سالوں سے تھا۔ انہوں نے بھی کامن ویلتھ کے تصور کو کھڈے لائن لگا دیا اور سودی بینکوں کا جال پوری دنیا پہ انہوں نے جکڑ کے رکھ دیا۔ اب اس سارے سودی بینک میں خواہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو، خواہ آئی ایم ایف کا وہ سارا جتھا ہو، ورلڈ بینک ہو، یا دیگر مالیاتی ادارے ہوں جو اس وقت دنیا کو غلامی کے شکنجے میں جکڑ چکے ہیں، اور مزید ان کا پھندہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے اور بنی نوع انسان کا دم گھٹتا چلا جا رہا ہے، ان کے لیے پھر سے بھولا بسرا سبق یاد کروا دیا جائے اور انہیں خاص طور پر مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ کم تولنا، اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں ہیں، بڑے سخت اللہ کی طرف سے عذاب کے وعدے ہیں۔ یاد رہے کہ سورۃ المطففین جو قرآن پاک کی 83 نمبر سورت ہے، اس کی ابتدائی 2-3 آیات کا آپ ذکر سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں پورا لیں، اور جب انہیں ماپ تول کر دیں کم کر دیں۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی اور سنہرے خوبصورت ناموں کے ذریعے دنیا کو جو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس دھوکے کی جادوئی شکل یہ ہے کہ جب آپ کسی بینک میں داخل ہوتے ہیں یا آپ کسی فوریکس ڈیلر کے اس یعنی مرکز میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کو کرنسی کی بائنگ پرائس لسٹ ایک الگ سے نظر آتی ہے اور سیلنگ پرائس لسٹ الگ سے نظر آتی ہے۔ یعنی وہی ڈالر یا وہی یورو خریدا جائے گا تو علیحدہ ریٹ ہوگا، بیچا جائے گا تو علیحدہ ریٹ ہوگا۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بیان ارشاد فرمایا ہے، اور یہ ہمارے قرآن میں اور سابقہ تورات اور الہامی کتابوں میں ایک مشترکہ مضمون ہے۔ اور آج کی حقیقت یہ ہے کہ دونوں قبلے والے سب سے بڑے فتنے اور قرن شیطان دونوں مل کر کے اپنی الہامی کتابوں کے ان حقائق کو
جھٹلا رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ اور باقیوں کو تو پتہ نہیں کتنا فائدہ ہوگا، لیکن مسلمانوں کو تو قرآن سے ضرور انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے تو بالخصوص ہدایت کا مرکز ہے۔ اس میں آپ دیکھیں سورۃ الہمزہ جو 104 نمبر سورت ہے، اس کو ہم انشاءاللہ پورا پڑھیں گے۔ یہ مختصر سورت ہے لیکن اس میں بڑے دلچسپ حقائق ہیں، IMF کے لیے، ورلڈ بینک کے لیے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے، تمام بینکوں کے افسران اور سٹاف کے لیے، کہ وہ جو پیسوں کو اور مال کو اور دولت کو گننے ہی میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ کسی کی 25 سال سروس ہے، کسی کی 20 سال سروس ہے، مال گنا مال گنا مال گنا، تو مال گننے میں جنہوں نے زندگی گزار دی اور گزار رہے ہیں، ان کے لیے بالخصوص سورۃ الہمزہ ہے، 104 نمبر سورت قرآن پاک کی۔ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے جی، خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ جمع مالا وعددہ، یہاں پہ خاص طور پہ جمع مالا وعددہ، یہ بالخصوص بینکوں اور فارکس ڈیلروں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ یہاں پہ لفظ ہے حطمہ، اور حدیث پاک سے یہ مفہوم ملتا ہے کہ یہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، حطمہ۔ پھر پوچھا گیا، وما ادراک ما الحطمہ، اور تو نے کیا جانا کہ وہ روندنے والی، وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اللہ کی آگ کہ بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ پھر آگے اگلا بڑا ہی اہم جملہ ہے، انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ اور یہ آیت نمبر 9 پہ یہ مکمل ہو گئی ہے۔ 9 والے اور 9/11 والے اور 9 کے دجل میں دنیا کو یہ دجالی فریب میں مبتلا کرنے والے یہ سن لیں، مسلمان بھی سن لیں کہ سورۃ الہمزہ کی 9 آیتیں ہیں۔ 9 کا عدد مثبت انداز میں بھی بڑی حقیقتیں رکھتا ہے اور منفی انداز میں بھی اس کی بڑی باتیں ہیں۔ 9/11 اس میں سے ایک واقعہ ہے۔ تو یہاں پہ آخری 2 آیتوں کا ترجمہ پھر سے سن لیں کہ جب ان مال جمع کرنے والوں کو اور گن گن کر رکھنے والوں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ جہنم کی ایک خاص وادی حطمہ میں پھینکے جائیں گے۔ اور حطمہ وادی کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ ایسی آگ ہے کہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، یعنی باہر سے کھال کا جلنا اور پھر اندر دل تک اس کا اثر ہونا، دل کا بھی جل جانا، یہ خاص طور پہ بیان کیا گیا۔ اور پھر بالخصوص یہ کہا گیا، انہا علیہم مؤصدۃ فی غمد ممددہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ یعنی جب یہ نوٹ گن گن کر فارکس کا کاروبار کرنے والے، یہ اسحاق ڈار ہوں یا پاکستان کے جتنے بھی یہ موجودہ اور سابقہ وزیر خزانہ ہوں، یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوں، یہ بینکوں کے مالکان ہوں یا بینکوں کا سٹاف ہو، یہ سب سن لے کہ سورۃ الہمزہ میں وادی حطمہ کا ذکر اس طرح ہے کہ جب یہ لوگ ایک خاص وادی حطمہ میں پھینک دیے جائیں گے تو پھر اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ ان کی دوبارہ واپسی کی راہ کوئی نہیں ہے، ان کے لیے شفاعت کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ اس سودی مال سے جتنے مرضی حج کرتے پھریں، جتنی مرضی نمازیں پڑھتے پھریں، جتنے مرضی عمرے کرتے پھریں، زکوٰۃ خیرات کریں، ہسپتال بنوائیں، جو مرضی کرتے پھریں، حال ان کا یہ ہے جو قرآن پاک میں بیان کر دیا گیا ہے کہ انہا علیہم مؤصدۃ، کہ اوپر سے بند کر دی جائے گی، پھر وہ نہیں کھلے گی۔
پھر یہ اندر ہی رہیں گے۔ اور فی غمد ممددہ، امد ستون کو کہتے ہیں۔ ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے ستونوں کا ذکر بھی اللہ کے دیے ہوئے علم سے رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دوسرا یہ بھی مفہوم ملتا ہے حدیث پاک سے کہ اندر والے ستونوں کے ساتھ ان بدبختوں کو باندھ دیا جائے گا، اور پھر وہ وادی حطمہ اوپر سے بند کر دی جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا وہ بھولا بسرا سبق کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اور باقی افسران کی گوش گزار کرنا ضروری تھا، اور بینکوں کے تمام ملازمین، خواہ وہ چوکیدار ہیں، خواہ وہ افسران ہیں، مینیجر حضرات ہیں، مالکان حضرات ہیں، وہ یاد رکھیں کہ کامن ویلتھ کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، بیت المال کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، اور سودی جال کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ورلڈ بینک اور دیگر خوبصورت سیلنگ اور بائنگ پرائس لسٹوں کی صورت میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے سجا دیا گیا، اور اسے کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ اور ہر اس جادو کا علاج الحمدللہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس حقیر نے پہلے سے بھی عرض کر دیا کہ آج کا یہ معاملہ بڑا آسان ہے، سود کو روکنا صرف ایک ہفتے کی بات ہے، ایک حکم کی بات ہے، اور وہ حکم وہ اس طرح نافذ ہونا چاہیے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا قوم کے لیے رستہ بناتا ہے، اور یہ آج بھی ممکن ہے۔ اور سورۃ الہمزہ کی حقیقت یہ ہے کہ وادی حطمہ جو جہنم کی وادی ہے، جب اس میں مال گن کر جمع کرنے والے اور جمع کر کے بار بار گننے والے اس وادی میں پھینک دیے جائیں گے، تو اس کو اوپر سے بند کر دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔